ووٹ دینے کے لیے ضرور نکلیں۔ اور میں تو یہ درخواست کروں گا، جب اللہ نے عوام اور باشندگان پاکستان، قوم پاکستان، اہالیان پاکستان کو یہ موقع دیا ہے تو اب نکل کھڑے ہوں، اور آج نکل کر طیب اردگان ماڈل، ترکی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے نکل کھڑے ہوں اور تبدیلی لے کر کے آ جائیں، اور صحیح درست دینی اور حقیقی چینج لے کر کے آ جائیں، دیانت دار افراد کو منتخب کریں۔ اور کیسے افراد ہونے چاہیے؟ دیندار، محب وطن، دیانت دار، امانت دار، باشعور اور دانش مند صالح امیدوار کو منتخب کرنا شرعاً فرض ہے، لازم ہے، اور ہمارے سب کے کندھوں پر یہ بنیادی کلیدی شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر اس کی گواہی والی اور شہادت والی حیثیت کو سامنے رکھیں تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وکالت کا بھی پہلو ہے۔ اب وکالت کس کو کہتے ہیں؟ گویا آپ ایک آدمی کو ووٹ دے کر ایجنٹ بناتے ہیں، نمائندہ مقرر کرتے ہیں، وکیل کے طور پر مقرر کرتے ہیں۔ تو اب وکیل کیسا ہونا چاہیے؟ وکیل صالح ہونا چاہیے، وکیل دیندار ہونا چاہیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، آپ اعلیٰ درجے کے ایک ایسے مسلمان ہیں کہ جو دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حب الوطنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کام کرنے والے، لیکن آپ نے اگر کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا تو اس غلط آدمی کو ووٹ دینے کے بعد جب وہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر جائے گا، اگر وہ کوئی دین دشمنی کا کام کرتا ہے، اگر وہ ملک کے لوٹنے کا کام کرتا ہے، بد دیانتی کا کام کرتا ہے، لوٹ مار اور پیسے کی لوٹ کھسوٹ کا کام کرتا ہے، تو اب آپ بتائیے، آپ نے تو اس کو وکیل بنا لیا تھا، آپ نے تو اسے ایجنٹ اور اپنا نمائندہ مقرر کر دیا تھا، آپ نے اپنا سفیر اور ایمبیسیڈر مقرر کر دیا تھا، اب جتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کرے گا آپ ان تمام گناہوں کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھیں، شہادت والے پہلو کو سامنے رکھیں تو گواہی کے اندر سچائی کا اور حق کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر، نیکی اور تقوی کا تعاون کیا کرو، اسم، عدوان، سرکشی اور بغاوت اور گناہ کا ساتھ نہ دیا کرو، اس کا تعاون نہ کیا کرو۔ آج اگر ہمارے حلقے کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، اللہ بچائے وہ بدکار ہے، اللہ بچائے خدا نہ خواستہ اگر وہ ملک دشمن ہے، غدار ہے، کرپٹ ہے، اور آپ نے اگر اس کو ووٹ دے دیا تو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے روز قیامت خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیے کہ اللہ کے سامنے آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور یاد رکھیے آپ کے دل کے اندر ان 4 5 6 کینڈیڈیٹس اور امیدواروں میں سے ایک امیدوار آپ کے دل اور آپ کے دماغ، آپ کے ضمیر، آپ کے ایمان اور بصیرت کے مطابق یہ امانت دار ہے، دیندار ہے، دین دوست ہے اور ملک دشمن نہیں ہے، ملک سے، قوم سے وفاداری کرنے والا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے، آپ پیسے کی طمع، لالچ، کمیونٹی، زبان، رنگت، قومیت، لسانیت کی بنیاد پر کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ نقشہ کیا بنتا ہے، سین کیا، منظر نامہ کیا سامنے آتا ہے؟ وہ یہ آپ کی نظر میں تو یہ کینڈیڈیٹ اور امیدوار درست تھا، مگر آپ نے دوسرے کو ترجیح دے کر دوسرے کو ووٹ دے دیا، تو اب اسے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اب اسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے قول الزور، جھوٹی گواہی۔ اب جھوٹی گواہی کی وعید کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ساتھ بیان کیا، شرک کی نجاست کے ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو دراصل یہ اپنی روحانیت کا قتل کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اپنی انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ ایک صورت کے اندر روحانیت اور دین کا قتل، دوسری صورت میں امت کا، اسلام کا اور اپنی پوری کی پوری امت اور ملت اسلامیہ کی دنیا کا قتل کر رہا ہے۔ تو ذرا بتائیے، کوئی آدمی ایک آدمی کا حق تلف کرے
تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس ایک آدمی کو راضی نہ کر لے یا معافی نہ کروا لے۔ اور یہاں تو لاکھوں افراد کی وہ حق تلفی کر رہا ہے۔ ان تمام سنگین قسم کی وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے 25 جولائی کو تمام باشندگان پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں، درد دل کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، باشعور، محب وطن، دیندار، صالح، اہل دانش اور نیک قیادت کا انتخاب کیجئے، عزم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے۔ بددیانت افراد کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنے دوں گا، بے ایمان افراد کو نہیں آنے دوں گا، ملک دشمن کو نہیں آنے دوں گا، بے ایمان کو اور ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ کرنے والے کرپٹ عناصر کو نہیں آنے دوں گا۔ اپنی خواتین تک بھی یہ بات پہنچائیں، ماؤں بہنوں کو بھی اس بات پر قائل کریں۔ ایک ہے وہ الیکشن کمپین جو ہر امیدوار اپنی ذات کے لیے چلا رہا ہے، ایک آپ بھی کمپین چلائیے، اور وہ کمپین کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں، وہ کمپین اور وہ مہم کسی جماعت اور آرگنائزیشن اور تنظیم کے لیے نہیں، بلکہ کمپین چار افراد کو سامنے لانے کی، کمپین اور مہم صالح افراد کو سامنے لانے کی، اچھی قیادت کو سامنے لانے کی، تاکہ کل کو پھر یہ نہ ہو کہ ایسی قیادت ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی جو نہ تو ہمارے بوڑھوں کا اکرام کرتی ہے اور نہ ہماری عورتوں پر رحم کرتی ہے، وہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ بیان فرمائے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ومن لا یخاف فینا، کیا یا اللہ ہم پر ایسے افراد مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم ہی نہیں کہتے، ایسے افراد ہم پر مسلط نہ فرما جو آپ سے ہمارے بارے میں ڈرتے ہی نہیں ہیں، جنہیں خوف خدا ہی نہیں ہے، جنہیں خشیت خداوندی نہیں ہے۔ آخری جملہ، جو خدا کے وفادار نہیں وہ مخلوق کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ www.darsequran.com